الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین دی وقار معزز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان جیسا مہینہ دیا، اور پھر اللہ نے ہم کو رمضان میں لیلۃ القدر جیسی رات کا فرمایا ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت محمدیہ پر اتنا لطف و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہر وہ چیز میں اعلیٰ قرار دیا اور ہم کو ہر چیز میں اعلیٰ بنا دیا. آپ اگر دیکھیں گے کہ آپ اگر قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کریں گے تو قرآن میں ملے گا کہ انسان ضعیف ہے، انسان کمزور ہے. آپ بولیں گے کہ اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، ہمارے پاس ہر چیز طاقت ہے، ہم کیسے کمزور ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن میں اس طریقے سے مراد نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم کمزور ہو. کس طریقے سے کمزور ہو کہ تم شیر کی طرح دھاڑ نہیں سکتے، تم چیل کی طرح، پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ نہیں سکتے، تمہارے پاس تم چیل پھاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ضعیف بنایا ہے. لیکن یاد رکھو اے انسانوں کہ اللہ نے تم کو ضعیف تو بنایا ہے، لیکن اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں سب میں بزرگی عطا فرمائی ہے. تم کو تو ہم نے ضعیف بنایا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے تمہیں شرف بھی بخشا ہے کہ تمہیں اشرف المخلوقات بھی بنا دیا ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم کو امت محمدیہ بھی بنایا ہے. سامعین محترم، اشرف المخلوقات بھی بن رہے ہیں، امت مسلمہ میں بھی بن رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی کہلا رہے ہیں. پھر اس امتی ہونے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فائدہ یہ ہو رہا ہے ہم کو رمضان جیسا مہینہ مبارک مہینہ مل رہا ہے، ہم کو رمضان جیسا مہینہ مل رہا ہے، قرآن جیسا عظیم کتاب مل رہی ہے، ہم کو لیلۃ القدر جیسی رات مل رہی ہے. بلکہ یوں کہوں کہ مجھے خدا بھی مل رہا ہے تو کسی کے صدقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مل رہا ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر رحم فرما رہا ہے، اس امت پر کرم فرما رہا ہے. رمضان اس سے پہلے کی امتوں میں نہیں تھا، لیلۃ القدر جیسی مبارک رات گزشتہ امتوں میں نہیں تھی، جو عبادتوں پہ ہم کو ثواب دیا جا رہا ہے گزشتہ امتوں میں نہیں تھی. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اس امت پر رحم فرمایا ہے، اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے. سامعین محترم، اب اس شب قدر کا شان نزول یعنی جو سورہ قدر کا اگر ہم شان نزول دیکھیں گے تو اس کی شان نزول میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کا شان نزول دیکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جن کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ان کا واقعہ سنا رہے ہیں. کیا واقعہ سنا
کہ گزشتہ امتوں میں جو بنی اسرائیل جو امت کہلاتی تھی اس میں ایک صالح بندہ تھا جو رات تمام اللہ کی عبادت کرتا تھا، رات تمام اللہ کو رات تمام قیام کیا کرتا تھا، رات تمام اللہ کی راہ میں سجدہ کیا کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کیا کرتا تھا۔ لیکن جس طریقے سے جب دن نکل جاتا تو دن کے وقت اپنے آپ کو تیار کرتا اور جہاد کے لیے نکل جایا کرتا تھا، پھر رات آتی تھی، پھر رات میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یہ ایک دن نہیں کر رہا ہے، 2 دن نہیں کر رہا ہے، 1 مہینہ جا رہا ہے، 2 مہینے جا رہا ہے، اسی طریقے سے وہ کرتے کرتے جب 1000 مہینے پورے ہوئے اور فرمایا کہ صحابہ وہ بنی اسرائیل کا جو صالح بندہ تھا اس نے 1-2 مہینہ نہیں بلکہ 1000 مہینے تک اس نے رات تمام اللہ کی عبادت کی، رات تمام اللہ کو راضی کرتا گیا، اور جب صبح کا وقت آ رہا ہے تو جہاد کے لیے نکل رہا ہے تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اس جیسا بندہ، اس جیسا نیک اور صالح بندہ یقیناً دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچنے لگے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے کہ روز محشر جب میری امت آئے تو حسنات میں سب سے اعلیٰ ہو، سیئات تمام میں حسنات میں سب سے اعلیٰ ہو، جب روز محشر میری امت آئے تو نیکیوں میں سب سے اعلیٰ ہو، جب روز محشر میری امت آئے تو نوافل میں سب سے زیادہ ہو، روز محشر جب میری امت کا حساب و کتاب ہو تو تمام عبادتوں میں میری امت زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہ رہے بدجمعہ پر ابھی رمضان کے ابھی آثار آ رہے ہیں، دل میں دماغ میں آرزو کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا 1000 مہینے تک کوئی بندہ کر نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی تو وہ اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے و دعا پر بس ابھی غمناک ابھی چہرے پر آثار آ ہی رہے تھے، ابھی آپ دل میں دماغ میں سوچ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر بھی رحم فرمائے، تو جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو افسوس زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جیسا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شخص تو 1000 مہینے کی عبادت کر رہا ہے، 1000 مہینے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، لیکن اے حبیب ہم آپ کو ایسی رات دے رہے ہیں جو 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ و افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے خاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص ہے۔ اس دیکھنے میں معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس ارادہ کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس سوچنا تھا، بس یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ کاش میری امت میں کچھ ایسا ہوتا تو جبریل امین آ رہے ہیں اور قرآن کی آیت نازل ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج لیلۃ القدر کی رات یقیناً بڑی مبارک رات ہے، ہم کو چاہیے اس رات میں نوافل کی کثرت کریں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں اگر آپ قدر کا معنی دیکھیں گے تو شرافت والا بزرگی والی رات آپ پائیں گے، کیونکہ جو بندہ گنہگار ہوتا ہے وہ اس رات میں اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے، جو بندہ مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے اس رات میں مغفرت چاہ لیتا ہے، جو بندہ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس رات میں وہ عبادت کر کر راضی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ شان نزول میں اور ایک روایت ملتی ہے کہ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ جو کہ اس کی ایک ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی، اور اس وقت کے جو نبی اس دور میں جو نبوت لے کر آئے تھے وہ نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اے نبی جائیے آپ جا کر اس بادشاہ سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو جو دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ نبی وحی کے ذریعے جاتے ہیں اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ اے بادشاہ تیری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، جو تو دعا مانگے گا وہ قبول ہونے والی ہے۔ تو بادشاہ بھی دعا مانگتا ہے کہ اے رب الجلال میرا مال اور میری اولاد تیرے جہاد میں خرچ ہو جائے، یعنی تیرے جہاد فی سبیل اللہ، تیرے جہاد میں میرا مال اور میری اولاد لگ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اللہ نے اسے 1000 بچوں سے عطا فرمائے، یعنی اس کے بیٹے 1000 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ جس طریقے سے جب بچے جوان ہو رہے تھے تو بچوں کو مال دے کر جہاد میں بتا دے رہا تھا، ہر 1 مہینے میں خبر آ رہی ہے بیٹا جا رہا ہے، اور 1 مہینے میں خبر آ رہی ہے کہ بچہ شہید ہو گیا ہے، پھر دوسرے بچے کو دوسرے مہینے میں بھجا رہا ہے، اسی طریقے سے بھجاتے 1000 مہینے ہو جاتے ہیں اور 1000 بیٹے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اللہ کی راہ میں مال لگا
رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, جاتے جاتے آخری وقت آتا ہے. اور ایک بادشاہ بھی عبادتوں میں یہاں پر مصروف تھا, جب دیکھا کہ آخری بیٹا بھی شہید ہو گیا تو آخر میں خود باہر نکلتا ہے اور خود جاتا ہے, اللہ کے نام میں جہاد کرتا ہے, خود بھی شہید ہو جاتا ہے. صحابہ کرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, یقیناً یہ بادشاہ جس مقام پر فائز ہے اس مقام تک ہماری رسائی ہونے والی نہیں, کیونکہ یہ بہت بڑے مقام والا ہے. تو یہ صحابہ کرام ابھی کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ, کہ اللہ نے تم کو ایک ایسی رات دی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے. اگر کوئی شخص اس میں 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہے تو وہ 1000 مہینوں سے اعلیٰ ثواب اسے دیا جانے والا ہے. سامعین محترم, کہ اللہ تبارک و تعالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہم کو یہ رات دی گئی کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم و لطف کا معاملہ کرتا ہے. سامعین محترم, اب اس کے بعد میں اور ایک روایت ملتی ہے, اس کے اندر 80 برس کی عبادت کا ذکر ہوتا ہے. اس کے اندر 4 انبیاء علیہ السلام ہیں جنہوں نے 80 سال تک ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے تک بھی کبھی نافرمانی نہیں کی, بلکہ ہر لمحہ ہر فکر اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھا, ہر وقت اللہ کی عبادتوں میں لگے رہتے تھے. آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 4 انبیاء علیہ السلام ہیں, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. یہ 4 انبیاء علیہ السلام جنہوں نے 80 سال بڑی عمریں ہیں, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ امتوں کی عمروں کا مشاہدہ کرایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں حضرت نوح کی عمر 900 برس کی ہے, کسی نبی کی عمر 800 برس کی ہے, کسی نبی کی امتوں کی عمر 600 برس 700 برس کی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر رہے ہیں کہ میرے امت کی عمر تو 60 سے 70 کے درمیان رہنے والی ہے, یہ لوگ ان کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اے حبیب, ہم آپ کو ایک ایسی رات دے رہے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1 سال نہیں بلکہ جب آئے گی وہ ہر 1000 مہینوں سے افضل ہوتی چلی جائے گی. سامعین محترم, جب 80 سال کی عبادتوں کا ذکر ہو رہا تھا, 4 انبیاء علیہ السلام جو کہ 80 سال عبادت کر رہے ہیں, بنا پلک جھپکائے بھی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جتنا انبیاء علیہ السلام کو ثواب دیا جا رہا ہے, جتنا انبیاء علیہ السلام کو بزرگی دی جا رہی ہے, جتنا انبیاء علیہ السلام کو اعلیٰ مقام دیا جا رہا ہے, لیکن اے حبیب, ہم آپ کو ایسی بھی رات دینے والے ہیں جس کے اندر اگر کوئی شخص 2 رکعت بھی نفل نماز ادا کر لے گا اس کو یہ 80 برس کی عبادتوں میں زیادہ ثواب ملنے والا. سبحان اللہ. سامعین محترم, انبیاء علیہ السلام جو 80 سال عبادت کر رہے ہیں, بس ہم اگر اس رات میں اگر 2 رکعت اگر نفل نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو 80 سال انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ ثواب دینے والا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کبھی نہیں ہے ثواب دینے کے معاملات میں. سامعین محترم, آپ یاد رکھ لیجیے کہ جو شب قدر آئی ہے, اب اس کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا کہ کتنے حضرات آپ جمعوں سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو آخری عشرے میں چھپا کر مخفی رکھا ہے, اور آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا کر رکھا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب قدر کی اطلاع دینے آ رہے تھے کہ فلاں رات شب قدر ہونے والی ہے, تو 2 مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آ رہے تھے کہ اسی رات کو شب قدر ہونے والی ہے, لیکن 2 مسلمانوں میں جو لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اس کی وجہ سے جو رات معلوم ہونی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا, یعنی جو رات ہم کو معلوم ہونے والی تھی اس رات کو اٹھا لیا اور کہا کہ وہ رات ہم نے مخفی کر دیا ہے, وہ رات کو ہم نے چھپا دیا ہے. تو فرمایا کہ وہ رات کس میں چھپایا ہے, کن دنوں میں, کن ایام میں چھپایا ہے؟ تو فرمایا کہ آخری عشرے میں. بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ہم نے رمضان کی ہر رات میں شب قدر چھپائی ہے, یعنی شروع رمضان سے آخری رمضان تک ہر رات عبادت کیا کرو, کیونکہ نہیں معلوم کہ کون سی رات شب قدر ہونے والی ہے. اس کے بعد کہا کہ ہم نے آخری عشرے میں چھپائی ہے, پھر آخری عشرے میں کہا کہ ہم نے 7 راتوں میں چھپائی ہے. اب اس کے بعد آپ کہیں گے آج تو 27 کی رات ہے, ہم 27 کی رات میں شب قدر اتنا یقین سے کیسے کہہ سک رہے ہیں کہ آج ہم شب قدر کو اتنا یقین سے کیسے مان سک رہے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو रातों में तलाश करने की बात उससे कहा है, तो आपके सामने अर्ज करता चलूं कि हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है। उन्होंने कहा कि मुझे खुदा की कसम है कि 27वीं रात ही शब कद्र है, कि उन्होंने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि जो 27वीं रात है वही शब कद्र है। बल्कि एक सहाबी रसूल नहीं बल्कि बहुत सारे सहाबा इकराम ने कहा क्यों? क्योंकि आप तमाम सहाबा इकराम को ख्वाब के जरिए से बशारतें दी जाती थी और जो आसार बताए जाते थे अक्सर मौका पर 27वीं रात में मिलती थी शब कद्र की। और आपको मालूम होना चाहिए इमाम राज़ी भी इस चीज के कायल है कि 27वीं रात भी 27वीं रात की शब कद्र है। सामईन मुहतरम, ये तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बल्कि सहाबा इकराम खुद आपने फरमाया कि 27वीं रात जो होती है वो तो शब कद्र हुआ करती है। सामईन मुहतरम, अब इसमें एक बात जानने की जरूरी है, वो ये बात जानना है कि अल्लाह ने शब कद्र को मख्फी क्यों रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने शब कद्र को मख्फी क्यों रखा है। तो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जब सलाते वुस्ता के बारे में पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाजों में सलाते वुस्ता को भी मख्फी रखा है। जब जुमे का दिन आता है, जुमे के दिन एक साथ को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मख्फी रखा है तमाम सहाबों में। और आप जब उसी तरीके से देखते जाएंगे तो तमाम जो जितनी दुआएं आप मांगते हैं, जो आपकी दुआ कबूल की जाती है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने मख्फी रखा। वो मख्फी रखने की वजह क्या है? तो फरमाया कि मख्फी रखने से जो बाकी जो चीजें हैं उसमें इम्तियाज रह सके। अगर अल्लाह तबारक व तआला लैलतुल कद्र को जाहिर कर देता तो तमाम रमजान के जो अय्याम होते वो तमाम के तमाम फजीलत वाले एहतराम वाले नहीं होते, क्योंकि तमाम लोग उसी रात इबादत किया करते। बल्कि कहा कि हमने इसको इस रात में मख्फी कर दिया ताकि बंदा हर रोज हर रात इबादत किया करे और अल्लाह को राजी करता चला जाए। उसी तरीके से जुमे के दिन एक साथ को अल्लाह ने मख्फी रखा ताकि तमाम साथों में दुआ मांगता है और अल्लाह तबारक व तआला को उसकी हर अदा पसंद आती है। क्योंकि जब बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से दुआ तलब करता है तो यकीनन अल्लाह उसको देने वाला होता है। और उसी तरीके से नमाज वुस्ता को भी जो सलात वुस्ता है उसको तमाम नमाजों में इसी वजह से मख्फी रखा गया कि कई हर नमाज को वो सलात वुस्ता समझ कर पढ़े और हर नमाज को एहतराम के साथ पढ़ा, एहतराम और अच्छे अंदाज के साथ वो पढ़े। सामईन मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने शबे कद्र को मख्फी रखा और फिर तमाम मुफस्सिरीन ने कहा कि 27वीं रात है, लेकिन हमको चाहिए कि हम हर रात की इबादत करें। रमजान मुबारक का महीना आया है, ये कोई साल भर तो नहीं रहता। रमजान मुबारक सिर्फ आता है 30 दिन की बहारें रहती हैं। 30 दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में रहती है। जो बंदा नफिल पढ़ता है उसे फर्ज के दर्जे का मकाम का सवाब दिया जाता है। सामईन मुहतरम, जब माह रमजान आता है तो रहमतें साथ लेकर आता है, अपनी रहमतों को झिनोड़ कर आता है और बंदों से कहता है कि है कोई बंदा मग़फ़िरत चाहने वाला चाहते है कोई बंदा जो अपने आप को बख्शवाना चाहता है तो बख्शवा ले। क्योंकि माह रमजान का महीना आया है तो रहमतें साथ लेकर आया है। उसी तरीके से आपको मालूम भी होना चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम ने शबे कद्र को कहा कि जो बंदा भी शबे कद्र को रात भर जागता है, अल्लाह की इबादत करता है तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि फरिश्तों पे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया और कहा गया कि ऐ फरिश्तों, हम आदम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाने वाले हैं, अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया में भेजने वाले हैं, तो फरिश्तों ने कहा ऐ अल्लाह, तो किसको खलीफा बना रहा है? जो कि खून रेजियां करने वाले हैं, जो कत्ल गारतगिरी करने वाले हैं, जो आपस में फसाद और फितना करने वाले हैं, तो उस जैसे को खलीफा बना रहा है। तो अल्लाह ने फरिश्तों को जवाब दिया था कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, खामोश बैठ गए और खामोश सुन गए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जब ये माह रमजान आता है, जब बंदे एक जगह जमा होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, मैंने कहा था कि मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजने वाला हूँ। देखो मैंने जिसको खलीफा बनाया है वो रमजान भर इबादत कर रहा है और शब कद्र की जुस्तजू कर रहा है। शब कद्र हर रात को शब कद्र समझ कर इबादत कर रहा है और मुझसे मांग रहा है कि ऐ फरिश्तों, तुमने नहीं देखा? ऐ फरिश्तों, क्या तुम ये नहीं देखते कि देखो ये बंदा दुआएं कर रहा है, ये बंदा शब कद्र को हर रात शब कद्र समझ कर इबादत कर रहा है। यकीनन अल्लाह ऐसे बंदों की मग़फ़िरत भी कर देता है। सामईन मुहतरम, लैलतुल कद्र अल्लाह तबारक व तआला ने
ليلة القدر دی ہے اور پھر ليلة القدر کس پر نازل کی؟ آپ دیکھیے کہ ليلة القدر تو 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے اعلیٰ، 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، 1000 نوافل سے افضل رات ہے، 1000 اگر کوئی 1000 نوافل بھی پڑھ لے تو اس سے بہتر ليلة القدر کہا گیا۔ اگر کوئی 1000 مہینے نوافل پڑھتا چلا جائے، 1000 مہینے عبادت بھی کرتا چلا جائے، لیکن ایک رات اللہ نے ایسی دے دی جو کہ 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی۔ اب اس کے بعد اب یہ تو ليلة القدر کی اپنی جگہ فضیلت بہت اعلیٰ ہے، اس کے فضائل تو بہت کثیر ہے، اس میں عبادت کرنے والا، بخشش چاہنے والا، مغفرت چاہنے والے پر ضروری لازم ہے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ليلة القدر اگر مخفی نہ ہوتی، ليلة القدر کو بتا دیا جاتا کہ اے بندو تم کو یہ رات ہے، اس رات میں ليلة القدر ہے، اس میں عبادت کرنا ہے، تو ہر ایک پر لازم ہو جاتا کہ وہ تمام کے تمام اس ليلة القدر میں عبادت کرے۔ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت نہیں کرتا تو یقیناً وہ گنہگار بن جاتا تھا، وہ محرومی کا سبب بن جاتا تھا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کے کونے میں دیکھا کہ ایک صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا وقت اب نماز کا ہو چکا ہے، مولا مشکل کشا کو حکم فرماتے ہیں کہ اے علی جاؤ اس شخص کو اٹھاؤ اور وضو کر کر نماز کے لیے بلا لو۔ حضرت علی جاتے ہیں، اس شخص کو اٹھاتے ہیں، وضو کے لیے بھجا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کرنے لگے، سید العالمین سید الرحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ تو ہر نیکیوں میں پہل کرنے والے ہیں، جب کبھی جو نیک کام ہوتا ہے اس میں آپ آگے جاتے ہیں اور آگے چل کر وہ نیک کام آپ خود کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز کا وقت ہو رہا ہے، کسی کو آپ اٹھا کے رہے تو وہ بھی کرنا نیکی ہے۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آپ سے نیکیوں میں پہل کرنے والے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، تو جواب سننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اگر جب تم نے اسے اٹھایا اگر وہ نہ اٹھتا اور تمہارا انکار کرتا تو شاید کہ وہ تھوڑے گنہگار کا مستحق ہو جاتا۔ اگر سید العالمین رحمت للعالمین جب اگر جائیں گے اور اس کو اٹھائیں گے اور وہ انکار کر دے گا اور وہ اٹھے گا نہیں جگہ پہ سے تو یقیناً اس کی دنیا بھی برباد ہونے والی اور آخرت بھی برباد ہو جانے والی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے تو یقیناً دنیا بھی برباد ہونے والی، آخرت بھی تباہ ہو جانے والی ہے۔ سامعین محترم، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شب قدر مخفی رکھی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، اے مومنین کی جماعت، اللہ نے تم پر شب قدر رکھی ہے اور تمہیں شب قدر میں عبادت کرنا ہے اور یہ رات شب قدر رکھی گئی ہے، تو یقیناً وہ بندوں پر ضروری ہو جاتا۔ اگر کوئی شخص اس رات اپنی مغفرت نہیں کروا دیتا یقیناً وہ گنہگار ہو جاتا، یقیناً وہ بہت بڑا گنہگار بن جاتا تھا۔ لیکن سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم نے خلافوں کے اندر یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں شب اور 29ویں شب راتیں بھی بتائے کہ ان راتوں کو عبادت کیا کرو، تاکہ نہیں معلوم اللہ نے جس میں پوشیدہ رکھی۔ لیکن جو 27ویں رات ہوتی ہے تمام مفسرین کا، محققین کا یہی ہے قول کہ 27ویں رات کو ليلة القدر ہے، لیکن ہم پر لازم ہے، ہم پر ضروری ہے، سال میں ایک دفعہ تو آتا ہے ملنا، سال میں ایک دفعہ 10 سے 15 دن کم از کم وہ بھی نہ کر سکے عبادت تو یقیناً مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یقیناً اگر ان عبادتوں کو ہم نہیں جانا، اگر ہم نے ان عبادتوں کو نہیں کیا تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو مومن اور یہ کہو کہ جنت کی بشارت ہمارے حق میں، وہ کہنے سے دور ہو جانا چاہیے۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہ ليلة القدر کی شان و عظمت کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو اس میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے نازل کیا ليلة القدر میں۔ کیا نازل کیا؟ تو فرمایا ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ ليلة القدر تو اپنی جگہ اعلیٰ ہے، لیکن ابھی اور آپ نے سمجھ لیجیے کہ سونے پہ سہاگا یہ ہو رہا ہے کہ ليلة القدر قرآن پاک بھی نازل ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے
قرآن کی فصاحت و بلاغت کا ادراک کوئی عام شخص نہیں کر سکتا. آپ جب سنتے جائیں گے تو پتا چلے گا. جب قرآن پاک جو سب سے پہلی بار نازل ہونے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے, آتے تھے, آپ وہاں پر آرام فرماتے تھے, آپ صاف آتا تھا, اس میں کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب ایک وقت آتا ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وحی پہنچتی ہے, اس کے بعد جب آپ گھر واپس لوٹ آتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ ایک کمبل لا لو. وہ کمبل ایسا کہ گرمی کا موسم ہے, کمبل لا رہے ہیں, پسینے چھوٹ رہے ہیں, آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. اس کے بعد کمبل کپوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وحی کی ایسا وحی کا جو اترنا تھا, آپ ہمارے ہونا چاہیے قرآن میں ارشاد ہوا کہ اگر پہاڑ کے اوپر قرآن کو نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کی تجلیات, قرآن کے جلال کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے, یقیناً اس کا کوئی ہم سے نظر نہیں آتا. سامعین محترم, جب قرآن پاک کا نازل ہونے کا موقع آیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام عرب کو سنانا شروع کیا کہ قرآن پاک ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو تمام عرب والے سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. یقیناً اب جب حقانیت کی بات آئی ہے, جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, جب تک آپ نبوت نہیں کہلائی تھی, جب تک آپ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا تھا, ہر کوئی آپ کو سرعام تسلیم کرتا تھا. آپ کی ایمانداری مشہور تھی, آپ کی دیانتداری مشہور تھی, آپ کو ہر کوئی جانتا تھا کہ کتنا حسن اخلاق والا ہے, کتنا اچھے کردار والا ہے. لیکن جب نبوت کا اقرار, جب آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو تمام لوگ آپ کے مخالفین جمع ہو گئے کہ ہاں نہیں, تم نبی نہیں. تمام بلکہ بڑے بڑے قریش کے جو عرب کے بڑے بڑے کفار تھے وہ آپ کے مقابلے میں آ گئے کہ ہم تمہارا مقابلہ کرنے والے ہیں, تم نبی ہو نہیں سکتے. سامعین محترم, جب قرآن کی آیت نازل ہوئی, قرآن کا اعجاز سنانا شروع کیا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب عرب کے دور میں, اس دور میں شعراء کو بہت اعلیٰ مقام پہ رکھا جاتا تھا. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کعبۃ اللہ کی اس سے پہلے جب عرب کا وہ دور تھا, کعبۃ اللہ میں شعر یعنی شعراء اپنے اپنے اشعار لکھا کرتے تھے اور کعبۃ اللہ پر لٹکایا کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات سنا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں, تم ایک شاعر ہو, تم ایک ساحر ہو, یعنی تم ایک جادوگر ہو, تم فلاں ہو, آپ پر تہمتیں, آپ پر بہتان باندھی جا رہی ہے. جب کوئی سچ کہتا ہے تو اس کے مخالف یقیناً ٹھہر جاتے ہیں. جب کوئی حق اپنی حقانیت دکھاتا ہے تو باطل لا کر اسے دبانے کی یقیناً کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک دن تو آنا ہے, وہ حق کو تو ظاہر ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کو کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اللہ کا, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے قرآن جیسی کتاب مجھ پر نازل کیا ہے, مجھ کو مانو کہ میں نبی ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو جاؤ. لیکن وہ مان نہیں رہی ہے اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اے حبیب آپ فرما دیجئے, قرآن کو یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو کم از کم قرآن جیسی ایک سورت تو لا کر بتا دیں, قرآن جیسی ایک سورت تو لا کر بتا دیں. کیونکہ عرب کی زبان عربی, عرب جو ہے عرب کا کلام کیا کرتے تھے, عرب وہ بھی فصحاء تھے, بلغاء تھے, یعنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اشعار لکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اے حبیب جو کفار ہیں, جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں, انہیں بلائیے اور کہہ دیجئے کہ 8 آیتیں, ایک سورہ اس کے جیسا لا کر بتا دیجئے. یقیناً وہ اللہ کے سوا جس کی مدد لینا چاہتے ہیں لے لے, وہ چاہے تو کس کی لینا چاہتے ہیں لے لے. وہ تمام کی تمام کائنات, حشرات, تمام حیوانات اگر ایک جگہ جمع بھی ہو جائے تو قرآن جیسی ایک آیت میں کوئی بھی لکھ نہیں سکتا, قرآن جیسی ایک آیت کوئی بھی نہیں لا سکتا. اور اس دور میں جب عرب کو ایک چیلنج دیا گیا کہ ایک سورت لا کر بتا دو, تمام عرب کے بڑے بڑے فصحاء, تمام عرب کے جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ ایک طرف جمع ہو گئے. اب اس چیلنج کو قبول کرنا ہے, چیلنج کو قبول کر لیا, اب اس چیلنج کو پورا کرنا ہے, اب ایک آیت لا کر بتانا ہے. وہ لکھ رہے ہیں, آیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آیت لا نہیں سک رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے, وہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. اگر انسان لکھتا تو کوئی دوسرا انسان اس کو توڑ سکتا ہے, انسان اگر وہ لکھتا, لیکن وہ انسان کا کلام نہیں بلکہ خود کائنات کو اس بنانے والے کا کلام ہے. یقیناً اس کے کلام میں جو اعجاز ہے وہ دنیا کا کوئی انسان چاہ کر بھی لا نہیں سکتا ہے, دنیا کا کوئی انسان چاہ کر بھی لا نہیں سکتا ہے. اب اس کے بعد
کہ ایک عرب کے بڑے وسیع و بلیغ شعر جن کے اشعار کعبۃ اللہ پر لٹکائے جاتے تھے اور جن کو ملک الشعراء یعنی شعراء کا بادشاہ جنہیں کہا جاتا تھا، جب ان کے پاس قرآن پاک لایا گیا، جب ان کو قرآن پاک دیا گیا اور کہا گیا کہ قرآن پڑھو، جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے کہ یقیناً یہ کوئی بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یقیناً یہ بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، اگر یہ بندے کا لکھا ہوا ہوتا تو یقیناً اس کی توڑ میں آسان لکھ جاتا تھا، لیکن یہ ایک انسان کا، ایک بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ جب وہ صحابی رسول جو کہ ابھی صحابی نہیں ہوئے تھے بلکہ ملک الشعراء کہلائے جاتے تھے، یعنی بادشاہ، یعنی شعراء کے بادشاہ کہلائے جاتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً میں نے جب کلام الہی قرآن پاک کو جب میں نے پڑھا، قرآن پاک کی آیت پر جب میں نے غور و فکر کی، تفکر و تدبر کیا تو یقیناً یہ کوئی بندے کا کلام نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ آتے ہیں، جو ملک الشعراء کہلایا جاتا تھا وہ آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سامعین محترم، قرآن کے اعجاز کو دیکھ کر عرب کے بڑے بڑے فصحاء نے ایمان لا لیا۔ آپ کو اسی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ اسلام سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے بھی آپ کا رعب و دبدبہ تھا، کفار، بلکہ قریش کفار، جو قریش کے کفار تھے ان میں آپ ایک بڑا مقام تھا۔ جب کبھی آپ بھی ایمان نہیں لائے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت کے چرچے ہوا کرتے تھے، یقیناً آپ کی بہادری کی چرچے ایمان سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن جب آپ کا جب معاملہ ایمان کا آتا ہے، تفصیلاً آپ کو واقعہ نہیں سنا رہا بلکہ مختصرا اختصار کے ساتھ واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ معلوم پڑے کہ کیسے ایمان لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے پا لیا تھا کہ جاؤں گا اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قتل کر دوں گا۔ آپ اپنی میان سے تلوار نکالتے ہیں اور تلوار نکال کر جا رہے تھے، لمبی تلوار لے کر جا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤں گا قتل کر دوں گا، لیکن ایک صحابی رسول